بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جائزہ لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی کون کون سی اہم خصوصیات تھیں۔ تو دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے قبل ہی جانشین فرما دیا تھا، اور یہ وصیت لکھوائی تھی کہ میرے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے، لہٰذا ان کا حکم ماننا ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں خلافت سنبھالی اور تقریباً 10.5 سال حکمرانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بنیادوں کو محفوظ فرمایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مزید استحکام دیا اور اس میں بہت زیادہ توسیع کی۔ آپ کے دور میں بہت زیادہ جنگیں ہوئی، بہت سارا رقبہ جو تھا وہ اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارا رقبہ جو تھا وہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سنہری دور کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی انتظامی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے بانی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خلافت سنبھالی۔ تو خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جو انتظامی نظام مقرر کیا جو ہے وہ اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ مجلس شورا انہوں نے قائم کی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر ہی انہوں نے مجلس شورا قائم کی۔ تمام فیصلے جو ہوتے تھے حکومت سازی کے وہ مجلس شورا کے تناظر میں مجلس شورا کی آراؤں کے تناظر میں ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مہاجرین اور انصار دونوں کو نمائندگی دی ہوئی تھی، اور آپ نے مجلس شورا کے 2 حصے قائم کر رکھے تھے، ایک مجلس شورا خاصی اور ایک مجلس شورا عام تھی۔ جو مجلس شورا خاصی اس کے اراکین محدود تھے، کم تھے، اور باقاعدہ اہلیت کی بنیاد پر ان کو منتخب کیا جاتا تھا، دور حاضر میں آج کل جسے ہم کابینہ کہتے ہیں، اور تمام ملکی امور پر ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ اور مشورہ خاص میں جو ہے اہم صحابہ اکرام شامل تھے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ دوسرا جو اس کا حصہ تھا وہ شورا عام تھا۔ شورا عام میں عام مسلمان شامل تھے، عام مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اس میں عہدیداروں کی تقرری اور اہم ریاستی مسائل پر مشاورت کے لیے تمام صحابہ اکرام سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ اس میں آزادانہ بحث کی اجازت تھی اور تمام فیصلے کثرت رائے سے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی اور دفاعی معاملات پر جو ہے مجلس شورا عام کے کئی اجلاس طلب فرمائے تھے۔ پھر آگے ہے جمہوریت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جمہوری نظام قائم فرمایا، شورا خاص اور شورا عام جیسے جمہوری ادارے قائم کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانی حقوق کا تحفظ فرمایا اور غلامی کا خاتمہ کیا۔ عدل و انصاف، سماجی مساوات، رواداری، شخصی آزادیوں جیسی جمہوری قدروں کو جو ہے وہ فروغ دیا تھا۔ پھر آپ نے مرکزی حکومت قائم کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط مرکزی حکومت کی بنیاد رکھی تھی اور مدینہ منورہ کو دارالحکومت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ مرکزی سیکریٹریٹ بھی مسجد نبوی کو رکھا گیا تھا اور تمام احکامات یہیں سے جاری ہوتے تھے۔ آپ مرکزی حکومت کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ پھر صوبائی حکومتیں قائم کی آپ نے کہ اسلامی ریاست کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا۔ یہ صوبائی تقسیم انتظامی سہولت کے پیش نظر ہوئی تھی۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، فلسطین اس کے اہم صوبے تھے، اور ہر صوبے کا ایک گورنر جنرل مقرر فرمایا، اس سے
والی یا عامل کہتے تھے۔ یہ صوبائی امور کا نگران تھا، اور اس کے علاوہ والی یا عامل کی مدد کے لیے ایک نائب گورنر بھی مقرر فرماتے تھے۔ اس کی جو صوبائی کابینہ تھی، اس میں صوبوں میں وزراء مقرر کیا گئے، انہیں دیوان کہا جاتا تھا، اور وزارتیں کچھ ایسے تھیں کہ جو صاحب بیت المال تھا، جو اب وزیر خزانہ ہے۔ وزیر دفاع جو تھا وہ صاحب الجند کہلاتا تھا۔ جو وزیر داخلہ اور قانون تھا وہ صاحب الاحادیث کہلاتا تھا، اور وزیر اطلاعات و نشریات جو تھا وہ کاتب کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ انتظامی اصلاحات جو انہوں نے نافذ فرمائی وہ یہ تھی کہ معیار تقرری تھا کہ کسی بھی عہدیدار کی تقرری میں بصیرت، تقویٰ اور دیانتداری کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ انتظامی عہدیداروں سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کریں گے، کیونکہ ترکی گھوڑا جو تھا وہ امارت کی اور امیری کی نشانی تھا۔ اس سے مزاج میں تکبر کا اندیشہ تھا، اس کے لیے باریک لباس پہننے اور چھنے ہوئے آٹے کا استعمال بھی منع تھا۔ پھر اعلیٰ انتظامی عہدیداروں سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دروازہ کھلے رکھیں گے، دروازے پر کوئی گارڈ وغیرہ نہیں بٹھائیں گے، اور سائل کی فوراً مدد کی جائے گی اور داد رسی کی جائے گی۔ پھر تمام صوبوں میں شکایات سیل قائم کیے گئے تھے، اور یہ حکم ہوا تھا کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر نہ ہو اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ پھر مؤثر احتساب کی بدولت ریاستی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود ممکن ہوئی۔ لہٰذا اب جب کسی عہدیدار کا تقرر فرماتے تو اسے فرائض اختیارات کا فرمان عطا فرماتے، نیز تقرری کے وقت اس کے مال و اسباب اور جائیداد کا ریکارڈ رکھا جاتا، اور مال و جائیداد میں اضافے کی صورت میں اس کو جائیداد کی ضبطی عمل میں لائی جاتی اور ساتھ میں برطرف بھی کر دیا جاتا۔ پھر مضبوط معاشی نظام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ بیت المال قائم نہیں تھا۔ بوقت ضرورت چندہ جمع کر لیا جاتا تھا، اور اس طرح جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ بھی فوراً تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بیت المال قائم فرمایا، مرکزی اور صوبائی بیت المال قائم ہوئے۔ مرکزی بیت المال مدینہ میں قائم ہوا، اور آمدنی کا ریکارڈ اور حفاظت کا بندوبست کیا گیا۔ بیت المال عوامی امانت تھا، اس کے لیے اوس گھریلو اخراجات کے برابر خرچ جائز سمجھا جاتا تھا۔ چاندی کے سکے بنوائے تھے جن پر جو ہے لا الہ یا پھر الحمدللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا، اور پھر عدل و انصاف کا محکمہ قائم کیا تھا، اور عدل و انصاف کے سلسلہ میں انہوں نے بھرپور عدالتی اصلاحات نافذ فرمائی تھی، اور قانون کی حکمرانی کا تصور دیا، اور یہ کہا کہ فوراً فیصلے فرمائے جائیں اور فیصلوں میں تاخیر نہ کیے جائیں۔ ججوں کی سہولت کے لیے دارالافتاد قائم کیے۔ اس کے علاوہ پھر ضلعی عدالتیں قائم ہوئیں، اور جہاں پر اہل ججوں کا تقرر فرمایا۔ عدلیہ و انتظامیہ کا شعبہ الگ الگ کیا تاکہ انتظامیہ عدلیہ کے ججوں کو متاثر نہ کر سکے، اور مساجد کو عدلیہ کا درجہ پھر دیا۔ پھر زرعی اصلاحات بھی کچھ فرمائی آپ نے کہ چونکہ عرب سرزمین جو ہے وہ بنجر ہے، اور تجارت اور غلہ بانی عربوں کے یہاں پیشے تھے، لہٰذا عراق، شام اور مصر کی فتوحات سے دجلہ، فرات اور دریائے نیل کے زرخیز میدان جب قبضے میں آئے تو ساتھ ہی آپ نے پھر زرعی اصلاحات بھی نافذ فرما دی۔ ایک تو یہ کہ زمینوں کا سروے کروایا، اور بے آباد زمینیں جو تھیں ان کو زیر کاشت لانے کا فوری بندوبست کیا گیا۔ عربوں کو منع کیا گیا کہ مفتوحہ زمینیں خریدے نہ، اور آبپاشی کے نظام کی جو ہے وہ اصلاح فرمائی، اور اس طریقے سے نہر امیر المومنین، نہر سعد اور نہر ابو موسیٰ بنوایا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی اصلاحات جو اور بھی انہوں نے کی اپنے دور میں، کہ اسکول اور مدرسے قائم کیے جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اساتذہ کی معقول تنخواہیں مقرر کی، باقاعدہ اور رضاکار فوج پر مشتمل فوج کا محکمہ قائم کیا، فوجیوں کو تنخواہیں دی جاتی اور شہداء کے ورثاء کو وظائف دیے جاتے۔ آپ نے میرٹ پالیسی بنوائی، اور سرکاری عہدیداروں کی تقرری اہلیت کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ پھر آپ نے رومن اور عیسوی سال کے بجائے ہجری سال کا اجرا فرمایا۔ اس کے علاوہ پھر غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مساوی حقوق دیے، مکمل مذہبی آزادی دی، اور غیر مسلموں سے رواداری کا برتاؤ کیا جاتا، اور انہیں بھی وظائف وغیرہ جو تھے وہ دیے جاتے تھے۔ یہ تو آپ کا آج کا جو ہے وہ ٹاپک ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اہم خصوصیات اور
آگے پھر اس کے بعد اختیارات کی تقسیم، اچھا نظام حکومت، یہ بعد میں جائزہ لیں گے۔